اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی وغطیت بہ فصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم صلی علی محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللہم صلی علی محمد وآل فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء۔ اللہم صلی علی محمد وآل
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما
ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام. اللهم احشرنا في زمرة الحسين عليه السلام. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
درود اور ہر سلام ہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام کربلا کے شیر تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام تشنا لب حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام اے امام وقت تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام درود بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بڑھ رہی ہے سخاوت حسین کی، سانسوں میں بڑھ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ درود بابا سے بولیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں، رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں، رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں، غم حسین پہ فتوے لگانے والے سن، غم حسین پہ فتوے لگانے والے سن، تو ہے یزید کا نوکر حسین جانتے ہیں، تو ہے یزید کا نوکر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیمبر حسین
حسین جانتے ہیں نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے مگر نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے مگر یہ ماری جائیں گی منہ پر حسین جانتے ہیں یہ ماری جائیں گی منہ پر حسین جانتے ہیں ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں میں ہاتھ اٹھا کے بھلا کس لیے دعا مانگوں میں ہاتھ اٹھا کے بھلا کس لیے دعا مانگوں جو میرے دل کے ہے اندر حسین جانتے ہیں جو میرے دل کے ہے اندر حسین جانتے ہیں ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے لیکن ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے لیکن دیے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں دیے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں زبان سے لاکھ کہے جا او یا حسین حسین زبان سے لاکھ کہے جا او یا حسین حسین مگر جو حال ہے دل کا حسین جانتے ہیں مگر جو حال ہے دل کا حسین جانتے ہیں فرشتے قبر میرے ہاں نے کچھ نہ بول سکے فرشتے قبر میرے ہاں نے کچھ نہ بول سکے جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں ہر ایک کام خدا کا حسین جانتے ہیں درود بابا سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد
जब कट के यतीमों के सराय, दरबार में जब कट के यतीमों के सराय, डूबे हुए दो चांद लहू में नजर आए, भूल पड़ गया मुस्लिम के ये लफ्ते जिगर आए, गुरबत ज़दाओ बेवतनों बेपदर आए, गुरबत ज़दाओ बेवतनों बेपदर आए, शमशीरे सितम चल गई इन नौहागरों पर, क्या बेकसियों यास बरसती है सरों पर, क्या बेकसियों यास बरसती है सरों पर। हाकिम से ये तब कहने लगा हारी से बदकाम, सर बच्चों के लाया हूँ मिले खिल्लतो पहचान ले मुस्लिम के पेसर हैं यही गुलफान, वो हैं जो ज़िंदान से भागे थे सारे शान, वो हैं जो ज़िंदान से भागे थे सारे शान। मैं ढूंढता फिरता था नहाते थे दोनों, आते थे जिधर राह निकल जाते थे दोनों, पाते थे जिधर राह निकल जाते थे दोनों। हाकिम ने कहा तूने कहाँ फिर इन्हें पाया, तारीकी ये शब में नजर आता नहीं साया, वो जोड़ के हाथों को सुखन लब पे ये लाया, जाने मेरे था इन्हें हुजरे में छुपाया, मैं कहता था दिल में के कहाँ जाके छुपे, इसकी ना खबर थी मेरे घर आके छुपे, इसकी ना खबर थी मेरे घर आके छुपे हैं। जब लेके चला घर से इन्हें कत्ल की खातिर, जाने ये कह कर मेरे पाँव पे रखा सर, मेहमान मेरे घर आए हैं ये दोनों मुसाफिर, उनके एवज काट ले सर है मेरा हासिल, तकसीर जो कुछ उनसे हुई हो वो बहाल कर, हाय हाय मुझे मेहमानों के मुँह से ना खजल कर, हाय हाय मुझे मेहमानों के मुँह से ना खजल कर। जब मार चुका इसको तो मासूमों को खींचा, पकड़े हुए जुल्फे उन्हें लाया लबे दरिया, रो
کہا بچوں نے ہمیں قتل نہ کرنا، مارے گا جو ہم کو تو تیرے ہاتھ لگے گا۔ بے کس ہیں مسافر ہیں اور آوارہ وطن ہے، یہ کیا ہے سزا کم کے گرفتار موہن، یہ کیا ہے سزا کم کے گرفتار موہن ہے۔ سن کے بڑھا جو ہی وہ کھینچے ہوئے تلوار، پہلو میں برادر کے برادر گرا ایک بار، میں چھاتی پہ ایک طفل کے آخر ہوا اسوار، جب حلقے پہ بچے کے رکھا خنجر خونخوار، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چالے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم تمام حمد و ثنا اس ذات واجب کے لیے کہ جو خالق کائنات ہے، وہ جب بھی تھا جب کچھ نہ تھا، وہ جب بھی رہے گا جب کچھ نہ رہے گا، اور تمام درود و سلام ان ازوات مقدسہ کے لیے کہ جو وجہ خلقت ارض و سما ہے۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا کہ ذکر حسین حیات ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم
یہ فقط جو بولتے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ حیات ہے کیا، یعنی کہ کون سی حیات ہے کہ جو ہمیں ذکر حسین سے ملتی ہے۔ جس طرح ذکر حسین حیات ہے، کیونکہ حسین بنا لا الہ ہے، حسین دین محمدی کی بقا ہے، حسین دین ہے، اور فقط دین نہیں ہے بلکہ دین پناہ بھی ہے، یعنی کہ دین کو بچانے والا بھی ہے۔ اور اسلام کو اگر دیکھیں تو اسلام بھی جو دین ہے وہ حیات کا دین ہے، یعنی کہ ہمیں زندگی بخشتا ہے، ہمیں اندھیروں سے نکال کے، ظلمات سے نکال کے نور میں لے کر آتا ہے۔ اسلام جو ہے لاجک کا مذہب ہے، یعنی کہ لاجک کیا ہوتی ہے کہ 2 جمع 2 4 ہی ہوتے ہیں، 2 جمع 2 6 نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ذکر حسین فقط یہی نہیں ہے کہ اجتماعی حیات ہے بلکہ فردی حیات بھی ہے، اجتماعی تربیت بھی ہے اور فردی تربیت بھی ہے۔ ہم نے آج غور و فکر یہ کرنا ہے، سوچنا یہ ہے کہ کل جیسے ہم نے حیات پہ گفتگو کی کہ وہ کون سی حیات ہے، یہ زندگی نہیں جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بلکہ وہ معنوی اور عرفانی حیات کہ جو ہمیں وابستہ ہو کر حسین سے حاصل ہوتی ہے، ذکر کر کے جو حاصل ہوتی ہے، وہ جو ہے حیات جس کو ہم نے کل کوشش کی کہ ہم اس کو سمجھیں۔ آج ہم اس پر اور مزید غور و فکر کریں گے اور اس میں یہ دیکھیں گے کہ جب ہم ذکر حسین کریں تو اس کا اثر یا اس کے نتائج کیا ظاہر ہو رہے ہیں۔ صرف کیا نمبرز کا بڑھ جانا یا مجالس کا زیادہ ہو جانا تعداد میں، یہ اثر ہے، یا یہ اثر ہے کہ ہمارے اوپر اس ذکر کا کیا اثر ہوا، جیسے ہم نے کل ذکر کیا کہ وہ لوگ مردہ تھے کہ جو آ کر مقابل میں حسین کے کھڑے ہو گئے، وہ زندہ نہیں تھے، چل رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، حتیٰ کہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، مگر وہ لوگ زندہ نہیں تھے کہ جو حجت خدا اور سید الشہداء کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عزیزان کہ امام نے فرمایا کہ وہ معاشرہ کب مردہ ہو جاتا ہے، جیسے سورہ انشقاق کی ایک آیت ہے کہ انسان حرکت کر رہا ہے۔ حیات کس میں ہے؟ حرکت کرنے میں ہے۔ اگر میں چل رہی ہوں، اٹھ رہی ہوں، کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، حرکت کر رہی ہوں تو آپ مجھے کہیں گے کہ آپ زندہ ہیں، آپ حیات مطلب زندگی رکھتی ہیں، حیات رکھتی ہیں۔ لیکن اگر میں بالکل جامد ہو جاؤں، بالکل ہلوں جلوں نہ، تو سب سے پہلے یہی وہ آتا ہے نا کہ مردہ کا تصور کیا آتا ہے کہ وہ جامد ہو جاتا ہے، وہ ساکت ہو جاتا ہے، کچھ بول نہیں رہا، کھا نہیں رہا، اٹھ نہیں رہا۔ اسی طرح کا انسان حرکت کر رہا ہے۔ حیات کی نشانی کیا ہے؟ حرکت کرنا، اور حرکت کہاں کر رہا ہے؟ خدا کی جانب حرکت کر رہا ہے۔ یہ سورہ انشقاق میں پروردگار نے کہا انسان حرکت کرو، اور ہم نے دیکھا کہ کربلا کیا ہے؟ کمال کی طرف پیش قدمی کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے پانی کو بھی حیات کہتے ہیں۔ اور کون سے پانی کو حیات کہتے ہیں؟ جو چل رہا ہوتا ہے، جو جاری ہوتا ہے۔ اگر پانی کھڑا ہو جائے ایک جوہر میں یا کسی ایک مقام پر پانی کھڑا ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ مضرس ہے، وہ حیات نہیں ہے۔ پھر اس میں بیماری ہے، پھر اس میں وائرس ہے، اس میں بیکٹیریا ہے۔ آج کل تو سب کو وائرس کی بہت اچھی طرح سے پتہ چل گیا نا، وائرس کس کو کہتے ہیں، کہ وہ پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو جب معاشرہ مردہ ہو جائے، امام عالی مقام سید الشہداء نے جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تو امام نے کیا فرمایا کہ میں نہ تخت و تاج کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں فساد کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں کس لیے جا رہا ہوں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ مردہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ معاشرہ اب وہ ہم نے جیسے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ آزادانہ سوچ اور فکر کب وہ انسان کرتا ہے کہ جب صحیح فکر کب کرتا ہے؟ جب وہ آزاد ہو۔ امام نے ہمیں جب دین کی حفاظت کے اصول بتائے، ہمیں جب وہ شعار امام نے سکھائے، تو امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر سر اٹھا کر جینا، امام نے جب دین کی حفاظت کے اصول بتائے تو امام نے کیا فرمایا کہ اگر سر بلند رکھنے کے لیے سر کٹوانا بھی پڑے تو اپنا سر کٹوا دو۔ اور امام نے یہ دکھایا
گو کہ حسین کا سر کاٹا گیا، لیکن سب سے پہلے اسی شمر نے نیزے پر حسین کے سر کو بلند کر دیا، وہ سر کہ جو قرآن پڑھتا ہوا گیا۔ تو عزیزان گرامی، امام نے کیا فرمایا کہ معاشرہ کب مردہ ہوتا ہے، کب اس میں فساد آتا ہے، کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ نبی پاک ختم مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور وہ دور ہوگا کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا، اچھائی برائی میں بدل جائے گی اور برائی اچھائی میں بدل جائے گی۔ حتیٰ کہ پھر کہا کہ اصحاب نے فرمایا، جب یہ رسول پاک حدیث بیان کر رہے تھے، جب بیان کر رہے تھے تو اصحاب نے پوچھا کہ کس طرح، مطلب ہے وہ حیران ہو کہ اچھائی برائی میں بدل جائے گی اور برائی اچھائی میں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ ہوگا، کہ جو نیکی کی بات کرے گا اس کو جو ہے وہ برا سمجھا جائے گا، اور جو بدی کی بات کرے گا، جو برائی کرے گا، اس کو نیک سمجھا جائے گا، اس کو زیادہ عزت دار سمجھا جائے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ معاشرہ فاسد کب ہوتا ہے، کب مردہ ہوتا ہے، کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، امر بالمعروف ہے کیا؟ یعنی کہ نیکی کی ترغیب دینا اور نصیحت کرنا، یعنی کہ برائی سے روکنا، کس کو؟ معاشرے کو۔ اس کی میں ایک مثال دوں گی کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور 6 افراد کشتی میں بیٹھے ہوں، اور میں اپنی سیٹ پہ، کہ جہاں میری سیٹ ہے، میری جگہ ہے، میری نشست ہے، میں وہاں سوراخ کرنے لگوں، تو سب سے پہلے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب مجھے یہ کہیں گے کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی پانی تو۔ لیکن میں یہ کہوں کہ میں تو اپنی سیٹ پہ سوراخ کر رہی ہوں نا، جس کا میں نے ٹکٹ دیا ہے، جس کو میں نے خریدا ہے، یا جس کو میں نے ریزرو کروایا ہے، میں اپنی نشست پر، اپنی سیٹ پر یہ سوراخ کر رہی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ اگر میں کچھ غلط بھی کر رہی ہوں تو تمہیں اس سے کیا؟ کیونکہ یہ میری چیز ہے، میں نے اس کے پیسے ادا کیے ہیں، اور اس میں میں سوراخ ہوں تو یہ کہا جائے گا نہیں، آپ کی اس غلطی سے پوری کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ تو یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ آج کے دور میں یہ 2 چیزیں بہت کامن ہمیں نظر آتی ہیں کہ تمہیں اس سے کیا؟ اگر میں یہ کچھ کر رہا ہوں تو اگر کوئی کہتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے تمہیں اس سے کیا، اور اگر کوئی خود کر رہا تو اگر کچھ کسی کو ہم کرتے ہوئے دیکھیں تو ایک فکر کیا آتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا، اگر وہ کر رہا ہے تو کرنے دو۔ نہیں، یہ دونوں چیزیں مل کر معاشرے کو فاسد کرتی ہیں، فساد پھیلاتی ہیں، جس سے معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مردہ ہو جاتا ہے تو وہ حق کے لیے آواز کو بلند نہیں کرتا۔ مگر عزاداری حسین، یہ مجالس حسین ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں حق کے لیے کس طرح آواز کو بلند کرنا ہے، کیونکہ حسینیت سب سے پہلا درس یہ دیتی ہے کہ حق کے لیے آواز کو بلند کرو، چاہے تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے، چاہے تمہیں اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے، چاہے تمہیں اپنا سر کٹوانا پڑے، مگر ظالم کو ظالم کہو اور حق کو حق کہو۔ اور محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور عزیزان گرامی، ہمیں یہی فکر اور سوچ کرنی ہے کہ ہم ان مجالس سے کیا وہ حیات حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اثر عزاداری سے یا زائر بن کر مجھ پر آ رہا ہے۔ اس کی مثال ایک اور میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جیسے ہم ہر کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام، تو اس کے لیے کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، کہ ہم یہ نماز، یہ روزہ، یہ کسی کی مدد، یہ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا آپ نے ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ ہم نے قربت حاصل کر لی؟ میسر کیا ہے؟ کبھی ناپا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تو پھر ایسے ہی پڑے جائیں۔ اگر ہم نے نہیں سوچا تو اتنے سالوں سے ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ہی کہہ رہے ہیں،
ऐसे ही जुमला अदा कर रहे हैं। और अगर सोचा है तो किस तरह हमें पता चलेगा हम कितने करीब होंगे। तो यही आइम्मा, यही दर, यही कि जो इल्म का भी दर है, जो तरबियत का भी दर है, जो हाजतों की बराबरी का भी दर है, इन्होंने ही हमें सिखाया है कि किस तरह हमें पता चलेगा कि हम खुदा से करीब हुए हैं या नहीं हुए हैं, किस तरह हम नापेंगे, किस तरह हम अपने आप को वैल्यूएट करेंगे। तो कहा कि अस्माए हसना, जो खुदा की सिफ़ात हसना हैं, उनको अपने अंदर तलाश करो। खुदा करीम है तो तुम देखो कि तुम कितने करीम हो। अगर खुदा जवाद है तो अपने अंदर इस सिफत को, इस क्वालिटी को देखो कि तुम कितने जवाद हो। अगर खुदा सतारुल अयूब है तो तुमने कितने लोगों के ऐबों पे पर्दे डाले हैं। जितना आप अपने आप को खुद अकेले में बैठ के वैल्यूएट करें, तब हमें अंदाज़ा होगा कि कितनी सिफ़ात हमारे अंदर अगर पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा के करीब हैं। अगर हम नहीं, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए कहा कि तौहीद को कहा कि जितनी मोहब्बत, कि मोहब्बत जो है वो सबसे पहले, ये जब आप मांगा भी, जब अजर रिसालत कहा लोगों ने आके कि कहा थे, तो कहा मवद्दत। मवद्दत क्या है? मवद्दत जिसमें मोहब्बत भी कुर्बान कर दी जाए, यानी कि मोहब्बत जिस पे हम कहते हैं कि ये भी कुर्बान कर दें, लेकिन मोहब्बत भी जिस पर कुर्बान करते हैं उसको मवद्दत कहते हैं। मोहब्बत अहले बैत से इस्लाम शुरू होता है और विलायत अहले बैत पर आकर इस्लाम मुकम्मल होता है। विलायत को इसीलिए आमाल की कुंजी करार दिया है कि जब तुम्हारा रहबर, तुम रहबर की अताअत, मोहब्बत और मवद्दत से अताअत की मंजिलों में आओगे तो तुम्हारे तमाम अमाल सब के सब ठीक होते चले जाएंगे। तो नमाज पढ़ना कोई कामयाबी नहीं है। नमाज तो हमने देखा वो भी पढ़ रहे थे जो हुसैन को कत्ल करने के लिए आए थे। नमाज हम आज देखते हैं वो भी पढ़ रहे हैं कि जो गले काट रहे हैं और आज जाकर मासूम लोगों को जो है वो कत्ल कर रहे हैं, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं और कुरान के हाफिज़ भी हमें नज़र आते हैं। तो फिर वहीं यही बात आ गई कि वो शऊर, वो मार्फत, वो आगही को हासिल करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमने कितनी सिफ़ात को अपने अंदर उतारा है, हम खुदा से कितने करीब हुए हैं हमें। और ये ज़िक्र हुसैन इतनी बड़ी फ़जीलत इसलिए करार दिया गया है कि हुसैन की कुर्बानी इंसानों को ज़िंदा करती है, इंसानियत को ज़िंदा करती है। कैसे वो लोग मुर्दा हो गए थे कि 50 साल फ़कत रसूल को गए हुए गुज़रे थे। और अगर मिसाल के तौर पर अगर अभी हम खड़े होकर कहें कि हमारे बच्चे प्यासे हैं, हमें कोई पानी दे दे, तो किस कदर मुर्दा हो चुके थे। कहा कि वो माशरा फासिद हो चुका था, मुर्दा हो चुका था। फिर जनाब रसूल खुदा की एक हदीस आपके सामने बयान करूं कि आपने फरमाया कि 2 ग्रोह ऐसे हैं मेरी उम्मत में कि जो जिससे फ़साद फैलता है। 2 ग्रोह, एक का उमरा, अमीर, जो अमीर लोग हैं जिनको खुदा ने नेमत, दौलत की नेमत से नवाजा है, उनकी वजह से, और दूसरे उल्मा की वजह से। लेकिन कैसे? कि जब उनकी वाबस्तगी हो जाए, यानी कि मौला कायनात ने क्यों दुनिया को बुरा नहीं कहा, दुनिया से वाबस्तगी को बुरा कहा गया। दुनिया से वाबस्तगी वो इंसान को मुसीबत में डालती है। दौलत से वाबस्तगी, वो दौलत नेमत है, खुदा ने अता की है, उसमें से अगर खुदा कहता है मुझसे तिजारत करो, मैं तुम्हें उससे दुगना जो है नफ़ा दूंगा। हाँ, तिजारत किस तरह करनी है कि जहाँ जहाँ खुदा ने जो जिसका हिस्सा रखा है उसका हिस्सा उस तक पहुँचा दो। मेरे मौला कायनात के सामने एक तबक ला कर रखा गया खुशामद के तौर, जैसे हम अगर किसी को पैसे से रिश्वत ना दे सकें तो हम दूसरे गिफ्ट्स की सूरत में रिश्वत जाती है या फेवरिज़म लेने के लिए। तो इमाम की निगाह जो बसीरत की निगाह थी, और इमाम ने कहा हमें समझाने के लिए कि ये जो तबक में खाना रखा हुआ है, जो भी उसके अंदर चीज़ रखी हुई है, वो इस तरह की है जैसे सांप के थूक में लिपटी हुई हो। यानी कि अगर हमें मालूम हो कि ये जो खाने की चीज़ है इसमें जहर है,
یا سانپ کی تھوک میں، جب امام کے یہ الفاظ ہیں کہ سانپ کے تھوک میں لپٹی ہوئی چیز ہے، ایسا ہے یہ طبق جو میرے سامنے لا کے رکھا، یعنی کہ اس بصیرت کی نگاہ سے پھر وہ کراہیت تب اس کو ہوتی ہے کہ ہاں یہ مال کس طرح کا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کہا وابستگی، یہ عمر سعد کی وابستگی تھی کس سے؟ رے کی حکومت، یہ عمر سعد کی یا وہ جو کھڑے تھے کس سے؟ دنیا کی وابستگی تھی کہ جو انہیں امام کے مقابل لا کے ان کو کھڑا کر دیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یعنی کہ اتنے دل سخت ہو چکے تھے کہ بچے ہیں یا خواتین ہیں یا وہ جو بالکل لاوارث، جن کے سروں سے سب کا ان سے تو تھی نا دشمنی کہ آپ نے قتل کر دیا، یہی کہا نا کہ ہم علی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ جب پوچھا کہ کس لیے مجھے قتل کرتے ہو تو کہا آپ کے باپ کا، آپ کے بابا کا جو ہے وہ بدلہ آج ہم لے رہے ہیں، آج ہم بدر کا، آج ہم خیبر کا، آج ہم حنین کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بغض عداوت تھی، لیکن وہ کیسے شکی القلب تھے کہ انہوں نے بچوں اور عورتوں پر ان کو رحم نہ آیا۔ عزیزان گرامی، ہم خدا کا شکر ادا کریں گے کہ آج ہم بے شمار غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہمیں اس فرش عذاب پہ لا کر خدا پھر بٹھا دیتا ہے، پھر ہمیں ہاتھ پکڑ کر اس فرش عذاب پہ لے آتا ہے کہ جو نجات کی جگہ ہے۔ یہ جو آنسو آنکھوں میں آتے ہیں یہ ہمارے قلب کی پڑی ہوئی گرد کو صاف کرتے ہیں، ہمارے خطاؤں کو دھوتے ہیں۔ کس طرح؟ اتنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود ہمیں کیوں خدا یہاں پہ پھر بلا لیتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے وہ یہ جانتا ہے ان کی وابستگی خطاؤں کے بعد بھی حسین سے ہے، ان کے دل میں حسین کے بچوں کے لیے محبت ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی وہ یہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں حسین کے بچوں کی محبت ہے، یہ حسین کے بچوں کو رونے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے، ہم جتنا اس نعمت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ مگر عزیزان، ہمیں وہ اس حیات کو حاصل کرنا ہے جو اس ذکر کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، یہ وہ کوثر سے، یہ آنکھیں وہ کوثر ہیں، وہ اب سبیلیں ہیں جو ہم سبیل لگاتے ہیں نا، جو ہر سبیل کہاں لگتی ہے؟ ہمیشہ سبیل لگتی ہے مجلس کے باہر، ہم اس سبیل کا اہتمام کرتے ہیں کس کی یاد میں؟ کہ جب کہاں ملاقات ہوگی؟ ختم مرتبت نے کہا کہ حوض کوثر پہ، جو فرسٹ میٹنگ پوائنٹ ہے وہ حوض کوثر ہے، جہاں ساقی کوثر مولا کائنات ہوں گے، یعنی کہ یہ فرش عزا وہ جنت ہے کہ وہ جنت کے جس کے باہر وہاں ساقی کوثر مولا کائنات ہیں، اور انہی کی یاد میں ہم یہاں کوثر لگاتے ہیں۔ وہ یہ سبیل بھی وہی کوثر کی شبیہ ہے، اور یہ وہ آنکھیں کوثر ہیں کہ جس میں آئے ہوئے آنسو ہم بی بی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بی بی بہت گنہگار خطا کار ہیں، مگر یہ آنسو ہیں جو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، یہ آنسو ہیں کہ جو ہمیں بے قرار کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان، آج پرسہ دیں گے ایک ماں کو، وہ ماں کون ہے؟ وہ کون ہے؟ رقیہ بنت علی، وہ رقیہ جو علی کی بیٹی ہے، وہ رقیہ کہ جو عباس کی بہن ہے، جس کی تربیت ام البنین نے کی ہے، ام البنین نے، اور یہ وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے 4 بیٹے قربان کیے ہیں۔ ہم محمد اور ابراہیم کا تو تذکرہ کرتے ہیں کہ جو کوفہ میں غربت میں شہید ہوئے، وہ چھوٹے معصوم بچے، لیکن 2 بچے اور تھے مسلم بن عقیل کے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور یہ وہ ماں ہے۔ آج ہم اس کو ایک اور پرسہ بھی ان 4 بچوں کے ساتھ دیں گے، کس کا؟ کہ جب شام غریباں تمام بچے خوف سے جب آگ لگی خیموں میں اور بھاگے
भागे, मैदान में चारों जानिब भागे। और जब बीबी ने इकट्ठा किया सब बच्चों को तो कुछ बच्चे कम लगे। कहा उम्मे कुलसूम आओ, हम ढूंढ के लाते हैं, बच्चे खौफ से भागे हैं, हम बच्चों को ढूंढ कर इकट्ठा करते हैं। जब मेरी बीबी चली है तो एक आगे मकाम पर देखा कि एक बच्ची है कि जिसका लाशा पड़ा है, जिसके सीने पर घोड़े की सुमों के निशान है। वो कौन है? वो मुस्लिम की यतीमा, वो रुकैया की बेटी है। हाय वो मुस्लिम कि जिसने अपने भाई भी कुर्बान किए, अपने बेटे भी कुर्बान किए, जिसकी बेटी भी कुर्बान हुई। या बीबी रुकैया, ए मेरी शहजादी, आपको पुरसा देंगे आपके वाली का, आपके बच्चों का। अरे रवायात में मिलता है कि मुस्लिम के साथ 2 बच्चे गए थे। एक रवायत में ये मिलता है कि जब काफले को कूफा की जानिब रवा दवा था तो इतनी तेज़ी से दौड़ाया गया कि वो दोनों बच्चे रास्ते में गिर गए और फिर किसी ना किसी तरह चलते हुए कूफा में पहुंच गए और वहाँ फिर उस शहीद किए गए। चाहे जो भी रवायत सही हो, मगर ये तो बिल्कुल यकीनन है कि ये वो 2 मासूम बच्चे हैं जो माँ से भी बिछड़े हैं और बाप से भी बिछड़े हैं। गुर्बत, बेकसी, तन्हाई, अरे चारों तरफ दुश्मन जिनकी आंखें बदल चुकी हैं और कूफे की गलियों में फिर रहे हैं, जिंदान में भी रहे। उसके बाद दरोगा ने उनको मासूम चेहरे देखकर, उनके चेहरों की मासूमियत को देखकर उसके दिल में रहम आया और रिहा कर दिया। कूफे की गलियों में फिरते फिरते एक दरख्त पर आकर बैठ गए। पानी का नीचे चश्मा था। एक मोमिना वहाँ पानी भरने आई तो उसने पानी के में अक्स देखा कि 2 चांद हैं जो सहमे हुए बैठे हैं। अरे उनको सीने से लगाया और कहा डरो नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है? माँ का नाम सुना, बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। कहा हमारे मामू हुसैन है, हमारे मामू अब्बास है। ऐ मोमना, हमें मदीने का रास्ता बता दे, मेरे मामू तुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। ये मोमिना ने सुना, सीने से लगाया, घर ले आई। अरे हुजरे में पना दी, सुला दिया। अब ख्वाब में बच्चों ने अपने बाबा को देखा और उस मोमिना का बेटा जो सारा दिन इन बच्चों को ढूंढता हुआ मलून पहुंचा, वो हारिस से मलून अब जो आकर लेटा तो इन बच्चों का एकदम गिरिया बुलंद हुआ। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे कि बाबा को जो गुर्बत और तन्हाई में देखा। अरे वो उठा और आकर जब हुजरे में देखा तो उसने कहा अरे तुम यहाँ मेरे घर में छुपे बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहा था। अब मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं देते। अरे माँ आपके बच्चों को सलामत रखे, ये मैं नहीं, वो बीबी रुकैया, वो ज़हरा दुआ देती है कि इन बच्चों के साथ क्या जुल्म हुआ। अरे उस मलून ने दाएं हाथ से एक बच्चों की जुल्फों में हाथ डाला, बाएं हाथ से दूसरे बच्चों की जुल्फों में हाथ डाल, घसीटता हुआ सहन में लाया। अरे एक सुतून से बांध दिया बच्चों को। सुबह हुई, नहर की जानिब लेके चला। वो मोमिना फरियाद करती रही, अरे ये मासूम बच्चे हैं, छोड़ दे, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अरे ज़हरा के दिल को जख्मी न कर। मगर लेता हुआ लेकर पहुंचा दरिया के किनारे। बड़ा भाई कभी आगे बढ़ता है, कभी छोटा भाई आगे बढ़ता, नहीं पहले मुझे ज़िबा कर दो, मैं नहीं देख सकता अपने भाई को अपने सामने ज़िबा होते। दोनों भाइयों के सर तन से जुदा हुए। अरे दरिया में लाशें फेंक दिए, दोनों लाशें बगलगीर हो गए। अरे मुसैयब में एक किसान था जिसका नाम मुसैयब था, वो उस दरिया के साथ साथ चल रहा था। उसने देखा कि 2 मासूम लाशें हैं जो बगलगीर हैं और बहते हुए चले आ रहे हैं और साथ साथ किनारे एक मुअज्जिमा है, एक बीबी है जो सर को पीटती हुई आ रही है।
پیٹتی ہوئی آ رہی ہے اور آ کے کہتی ہے شخص میرے بچوں کے لاشوں کو دیکھ نکال کے دفنا دے. ہائے یہ وہ ماں ہے جو حسین کے ساتھ ہر شہید کے لاشے پہ گئی. ہائے یہ وہ ماں ہے جو ہر ایک بچے کا ماتم کرتی رہی. یہ وہ ماں ہے جو شب عاشور قتل گاہ حسین سے کنکر چنتی رہی. یا زہرا اے میری بی بی ام البنین، اے شہزادی رقیہ آپ کے بچوں کا پرسہ دیتے ہیں. ہائے یہ اجڑا ہوا قافلہ جب کوفہ کے صدر دروازے پر پہنچا جہاں مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، رقیہ نے سر اٹھا کر ایک مرتبہ کہا اے میرے والی، جو 2 بچے میرے پاس تھے وہ میں نے حسین پر قربان کر دیے، مگر 2 بچے جو آپ کے پاس تھے ان کی خبر کیا ہے؟ یا زہرا ہمارے اس پرسے کو قبول کیجیے آقا زادی. اے میری شہزادی، ان شہزادوں کے صدقے میں ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو معرفت امام عطا ہو، ہمیں وہ معرفت الہی عطا ہو کہ جب ان بچوں کو شہید کرنے لگا حارث ملعون تو بچوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. اے بار الہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ جو مسلم کے یتیموں کے لیے بہہ رہے ہیں، بار الہ ہمیں بھی معرفت امام عطا فرما، ہمیں وفاداری اور جانثاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمیں ہمارا امام پکارے تو ہمیں امام کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نصرت امام کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ تمام مریضوں کو شفائے عاجلہ عطا فرما. جو گودیاں ویران ہیں انہیں شاد و آباد کر دے، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکل اور پریشانیاں دور کر دے. ہماری اس قلیل سے عبادت کو کثیر جان کر اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، اور اس فرش عزا سے ہمارا تعلق ہمیشہ برقرار رکھنا. اے بار الہ اگر ہم مر جائیں تو ہماری روحوں کو یہ اجازت دینا کہ ہم مجلس حسین میں شریک ہو سکیں. اے بار الہ اس بیماری، اس وبا، اس بلا کو دور کر دے. اے بار الہ ہر تمام مومن و مومنہ کو اور کل عالم بشریت کو محفوظ فرما، اور وقت کے امام کو اس نے ظہور عطا فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم السمیع الدعاء. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی. لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی. لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا. یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ. یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ. کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی. لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا. کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا. یا علی کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا. یا علی لاشائے مسلم ہے سے پارا پارا. یا علی جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا. کر رہی تھی لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی. لاشائے مسلم پہ یہ زہرا بکا.
کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی، کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پر چلے گی جب کہ حارث کی چھری، میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ، کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا، دشمنی آلِ نبی سے اس طرح دکھلائیں گے، دشمنی آلِ نبی سے اس طرح دکھلائیں گے، یوں محمد اور ابراہیم مارے جائیں گے، نام کا بھی پاس رکھیں گے نہ کچھ اہل جفا، کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا، یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ، یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ، کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا، حسین 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 شہید حسین 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 تنہا حسین 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 پیاسے حسین 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 علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا یا عباس شیر عباس یا عباس شیر عباس ہائے سکینہ ہائے پیار